بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بنت آدم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک دیہات کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل و صورت میں وہ بالکل زیرو تھا اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ وہ اپنی کزن کو پسند کرنے لگا اور اس نوجوان نے اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیا کہ میں اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ وہ لڑکی والوں کے ہاں رشتہ لینے کے لیے گئے۔ تب لڑکی والوں نے کچھ ٹائم مانگا اور لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتا چلا یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے میکے جاتی ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی اپنے گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب دوبارہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، مگر اسے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو قریبی رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں وہ خود ہاں کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد اس کا شوہر لینے کے لیے جب اس کے سسرال آیا تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے، اب اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ معزز ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل وائس آف بنت آدم پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، بہت شکریہ۔ 2-4 دن بعد جب اس کا شوہر اس کو لینے کے لیے آیا تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، قریب ہی ایک کنواں تھا۔ شوہر نے جا کر ایک طرف گٹھڑی رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ ادھر بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی اور اپنے شوہر کو دھکا دے دیا۔ جب بیوی نے شوہر کو دھکا دیا تو شوہر کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور میری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ بس یہی سوچ کے وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو ویسے بھی مشہور ہیں۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تو کہنے لگی کہ مجھے میرا شوہر بٹھا کر کہیں چلا گیا ہے، میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کوئی غیر مرد آ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا، اس لیے میں اکیلی واپس آ گئی۔ وہ آدمی بڑا بے پرواہ ہے۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا ہے اور خود کہیں چلا گیا ہے، یہ اتنا بیوقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب خامد پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ ایک رسی پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اس رسی پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میری کزن ہو کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے ایک چانس، ایک موقع اور دے کے دیکھتا ہوں۔ وہ دوبارہ اپنے سسرال چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچتا ہے تب تک اس کے کپڑے بھی خشک ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو لڑکی کے والدین اس کو بہت جلی کٹی باتیں سنانے لگتے ہیں، اسے جھگڑا کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو نے ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا، تو اتنا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر سے بیٹی سے کہا
कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो फिर हम कोई सख्त स्टेप उठाएंगे। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअकल था, शक्ल भी अच्छी नहीं थी, मगर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। इसका दिल बहुत बड़ा है, अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता, मेरा राज फाश कर देता, तो मैं तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के भी काबिल ना रहती। इस बात पर लड़की के दिल में शौहर की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी पूरी बकिया जिंदगी अपने शौहर के नाम कर दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसलिए किसी की शक्ल सूरत पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी सीरत को देखना चाहिए, उसकी सीरत को परखना चाहिए कि उसकी सीरत कैसी है। आपकी इसके मुताल्लिक क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।